أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے یہ 74 پر تفصیل سے ہم کر لیے تھے. ایک دو آیتیں 75 اینڈ 76 یہ ڈوائن ورسز ہیں. یہ دونوں مل کے ایک ہی مضمون بنے گا. اس میں ہم تھوڑا سا میتھڈ اپنا چینج کر رہے ہیں. وہ یہ کہ پہلے ہم اس کی ورڈ اسٹڈی کر لیں گے، اس کے بعد اس میں کتنے مضامین ہیں اس کو کنٹینٹ انالیسس کریں گے. اس کے بعد ایز یوزول اس کی گرامر آپ کریں گے. آپ کی مدد سے پہلے ہم اس کی ورڈ اسٹڈی کریں گے، اس لیے کہ بعض جگہ ورڈس ایسے ہیں جہاں پر اس سمجھنا ضروری ہے. چلیے سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے اہل الکتاب، یہ سارا گیا تامنہ. تامنہ what is the meaning؟ تامن، آمنا، تامن میں کیا فرق پڑے گا؟ یس اینیون کم آن، ایک ہی بولے گا. میں جو بھی بولنا ہے فوری بولیں. وہ بولتے آمنا وقت آمنا دوسرا بھی آمنا آمنا پہ سیکنڈ پرسن سنگولر لگایا تو تامن. آمنا تامنا تامن ان کی وجہ سے ان جو ہے حرف شرطیہ ہے، اس کی وجہ سے تامنا جا کے تامن ہو جائے گا. او کی ضمیر جو ہے اہل کتاب کی طرف ہے. اتنا سمجھ میں آیا میری؟ میننگ کیا ہے؟ میننگ کیا ہے؟ جی میننگ کیا ہے؟ میننگ تم ایمان لاتے ہو. امانت، امانت کے معنی میں ہے. آمنا تامنا ہو، تم امانت رکھاتے ہو. آمنو باللہ، یہ ہے. دیکھیے یہ تامن جو ہے یہ امانت رکھنا، کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا کہ جب ضرورت ہوگی ہم تم سے واپس لے لیں گے. تو ایک ورڈ تامنا ہے، یہ ایمان لانے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ امانت کے معنی میں ہے. یہ ایک پہلا ورڈ ہے جس کو ہم، یہ آمنا نہیں ہے، تامنا ہو، تامنا ہو. اس کے انالیس آپ نے بہت صحیح کی. اس میں صرف یہ ہے کہ اس کے معنی ایمان لانے کے نہیں ہے بلکہ امانت رکھتے ہو اس کے پاس، یہ اس کا مفعول ہے. یہ ودا یہودو، یہ تو بہت بار ہم کر چکے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟
वापस वद्दाय करना, वो चाहा लौटना, नहीं, लौटना जाने या के वापस माने करना। वापस कर, लौटाना, लौटाना। लौटाना बस बहुत अहम है इसका, जो मैं थोड़ा सा मेथड चेंज किया हूँ। और ये आयत मैं समझता हूँ कि समझने के लिहाज से और इस पे काफी रोशनी इंशाअल्लाह हम डालेंगे। इस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्सेस ऑफ सूरह आल इमरान। ये वद्दा यऊदू के माने वादा या ईदू एक वर्ड है, वद्दा या ईदू एक वर्ड है, और उसके माने लौटाना या वापस करना, लौटाना। ओके, लौटाना या वापस करना उसके माने। फिर वही तामन आया, रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इन तामनु बिदीनारी, दीनार एक, दीनार क्या है, करेंसी का नाम है। करेंसी का नाम है। एक उस जमाने में दीनार एक करेंसी होती थी, अब भी बाजार ममालिक में दीनार है, दिरहम है, उस करेंसी का नाम है। ला यो अद्दी ही, फिर यहाँ पर वही वर्ड आया, ये है, और यहाँ पर भी वही वर्ड है। यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग है, और यहाँ पर ला यू अद्दी ही नेगेशन है, नहीं लौटाएगा। अब यहाँ पर एक टुकड़ा आ रहा है, एक है दुमता। व्हाट इज दिस दुमता? बता सकते हैं? मैं बोलूं सर? ये पूछने की जरूरत नहीं है, सॉरी। तुम का मुसलसिल, मुसलसिल के माने पैदर पे, मुसलसिल दुमता डिक्शनरी में आया है। दमदमा जी हो गया। और कोई जल्दी से? इसका रूट वर्ड है दवामा। दवाम भी जिसको बोलते हैं सर हम, मुस्तकिल, लाइक हमेशगी की सेंस में। दामा, दायमा के माने कायम रहना, या दायम जैसे कहते हैं ना, फेल नाकिस है, माजी है, इसके माने ठहरे रहना, कायम रहना किसी बात पे है। दामा यदीमू, ये वर्ड। लेकिन कायमा के माने खड़े रहना, क्या खड़े रहना, तामा लेकिन खड़े ये रहना, खड़े रहना, ये खड़े मतलब रहना या कायम रहना। सर बहुत सी मुस्तकिल, मतलब सवार रहना, मुस्तकिल सवार रहना किसी के सर पे। तो अब यहाँ पर देखिए, लफ्जी मायने निकलते, बल्कि एक फ्रेज बन जाता है, और हर जबान में ऐसे फ्रेजेस होते हैं। और उर्दू में इसके लिए क्या कहेंगे, इसको, इस फ्रेज के माने लफ्जी मानों से काम नहीं चलेगा। सर पे खड़े रहो जब तक सर सर पे खड़े रहना। हालांकि इसको, इसके मायने नहीं है कि आप जाके किसी के सर पे खड़े हो गए। तकाजा करना, तकाजा करना यानी उसको बार बार याद दिलाना, और उसको मांगना, कोई चीज उसके पास से नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम अपनी अमानत वापस लेना चाह रहे हैं। तो ये फ्रेज लेवल है, इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, जब तक के आप उसके सर पे न खड़े हो जाए, या जब तक के मुसलसिल उससे तकाजा न करें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि दिस इज ए फ्रेज लेवल एनालिसिस। यहाँ पर दुमता के माने अलग, कायमा के माने अलग नहीं लेंगे। वैसे दुमता के माने मुसलसल या देर तक किसी चीज के दायम, कायम भी कहते हैं। कायमा के माने खड़े रहना। तो यहाँ पर खड़ा रहना, बैठना भी नहीं, लेटना भी नहीं,
ایسے کوئی معنی نہیں ہے. یہ ایک فریز لیول ہے, سر پہ کھڑے رہنا, یہ تقاضا کرنا, اردو میں اس کو تقاضا کرنا بھی فریز لیول میننگ ہے. لیس علینا بالامین, یہاں سے ایک اور ورڈ آتا ہے امین, آپ کو معلوم ہے امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا جو غریب, یہ ورڈ کس کے لیے ان انپڑھ. پڑھ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے قریش یہودی. آپ کو بھی کہتے تھے اور تمام قریش کو بھی امی کہتے تھے, اس لیے کہ ایک عرصے تک ان کے پاس کوئی نہیں نبی نہیں آئے تھے, اور اہل کتاب کو جو ہے وہ عقل مند مانتے تھے, وہ انبیاء ان کے پاس آئے ہیں, تو یہ اہل کتاب جتنے تھے ان کو امیون کہتے تھے. یہ امیون کے معنی وہ جو قریش سے تھے یا پھر بنی اسماعیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ سبیل ایک لفظ ہے. اب آپ دیکھیں گے کئی بار آپ میں سے بات پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ سبیل کے معنی یہ بتائے تھے, اس جگہ یہ بتا رہے ہیں, یا فلاں صاحب نے وہ کہا, اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ کنٹینٹ میں کیا معنی نکلتے یہ دیکھنا ہے. فی سبیل اللہ آپ استعمال کرتے ہیں, پڑھے ہیں. سبیل کا معنی کیا ہے؟ راستہ. راستہ. بہت اچھے, ایک معنی راستے کے ہیں. اب یہاں راستے کے معنی آپ جو ہے فٹ کر سکتے ہیں, کوئی راستے کے معنی نہیں, سبیل کے یہ معنی کیا نکلیں گے؟ ہمیں اس کا یہ میں بولا ون ایٹ اے ٹائم, اور صرف 2-3 آدمی ہیں جو مسلسل حصہ, سب کو ملنا چاہیے موقع. تھوڑا تھوڑا سبیل بول دیجیے جلدی سے, کوئی بھی نہیں ہے تو میں کسی اور سے بھی پوچھ سکتا ہوں. جلدی رک جاؤ, نہیں بولتے رہو, لیکن ایک ساتھ سارے لوگ نہیں. کوئی پہلے سر بولنا شروع کرا تو دوسرے لوگ سوال کرنا اس بارے میں, مواخذہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, نہیں. کسی سے اور پوچھ ایک کرنا. سر جسٹ اوکے اوکے, بلیم, اس کا جو ہمارے اوپر اس کا بلیم نہیں ہوگا ان کے بارے میں. جلدی اپنے آپ کو میوٹ بھی کرتے جاؤ. نجیبہ میوٹ کرو, صدف حسین میوٹ کرو. ایک بات کر لیا تو فوری میوٹ بھی کرتے جاؤ تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو پڑھائی میں. دو معنی آئے, اور ایک کوئی معنی سبیل اللہ گناہ, کوئی گناہ گناہ نہیں ہے, کوئی غلطی. گناہ بھی نہیں ہے, راستہ بھی نہیں ہے. خزا بول سکتے سر, مواخذہ. مواخذے سے زیادہ جائز ہونا. اچھا, تو یہاں پر جو لفظ آیا اس کے معنی خاص طور سے کوئی چیز حلال رہنا, جائز ہونا. یہ میں تفصیل سے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. وہ فی الامیین سبیل, کہ اس کے امین سے کوئی چیز لینا, یا ان کو دھوکہ دینا, ان کی امانت رکھ لینا, یا پھر ان سے ناجائز طور پہ کوئی چیز حاصل کر لینا. یہ کیا ہے پوری بات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, لیکن جائز کے معنوں میں ہے. فی سبیل, یہ اس کے معنی ان سے فی امیین سبیل. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور پھر یہ تو بالکل ایزی ہے. تو کچھ یہ ورڈز تھے, اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا. فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ, اس کے جو کنٹینٹ انالیسس ہے اس میں کتنی باتیں ہیں یہ دیکھ کے مجھے بتائیے. کتنے مختلف باتیں یا
سپریٹ باتیں اس سے ایک آیت میں ہے، اور 76 کو بھی تمام ہے، ہم بعد میں کریں گے. 5 آج 5 ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یودیہ الیک. ایک ہو گیا. ہاں، ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یودیہ، 2 ہو گئے، الیک مطلب 3. تو الا ما دمت علیہ قائما، اس کو ساتھ بھی لے سکتے ہیں اسی کے، نہیں اسی الگ، کے ساتھ ہی لانا، اس کے ساتھ ہی لیں گے. ساتھ ہی پھر لانا. نمبر 3 ہے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ ہو گئے 3. اور ہاں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ ہو گئے 4. اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ ہو گئے 5. نہیں، یقولون علی اللہ کذبا، اس کو ایک ہی لے لیتے ہیں، وہم یعلمون. یہ پورا ایک آخری والی پوری آیت ایک لیں گے. لے لیجیے. ہاں، تو یہ 4 ہوتے 4. ہیں، یہ 4 پارٹ ہے، اور ہر ایک پارٹ اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا کوئی مقصد ہے جس کے لیے یہ بات اہل کتاب کے تعلق سے یہاں کہی گئی. آپ نے سورہ اس کے مکی صورتیں بھی پڑھی ہیں، مدنی صورتیں بھی پڑھی ہیں. مکی صورتوں میں بھی قریش کی جو تربیت ہو رہی تھی، اس تربیت میں کہیں کہیں ان کی خوبیوں کا بھی ذکر تھا کہ وہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، رہنے کا بندوبست. سورہ حج میں پڑھے ہیں کہ کوئی گھر میں آنے سے روکتا نہیں تھا، ہر حاجی کو پناہ دینا، ہر ایک کے دروازے کھل جاتے تھے حج کے موقع پہ. تو ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. تھوڑی میری بات غور سے سنیے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف نبوت اور رسالت عطا کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق آپ کو حکمت اور رشد بھی عطا فرمایا. اسی قرآن سے حکمت بھی سکھائی گئی. وہ حکمت اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ کسی کی برائیاں بیان کرنے سے اس میں بجائے راہ راست کی طرف آنے کے ضد آ جاتی ہے، اور وہ اس سے ضدی ہو جاتا ہے. اس لیے یہ حکمت اس آیت میں ہے کہ ان کے ایک گروپ کی تعریف، کہ سارے کے سارے تمہارے پاس برے نہیں ہیں. اہل کتاب میں ایک گروپ ہے، وہ سارے کا سارا برا نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں. وہ اچھائیوں میں یہ ہے کہ ان کے پاس امانت اگر رکھی جائے تو وہ فوری اس کو جب آپ ڈیمانڈ کریں گے عطا کر دیں گے. یہ مومنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرسٹک کی ایک اہم بات تھی. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین مانتے تھے، امانت دار، امانت لا کے رکھاتے تھے، اور جیسے ہی مطالبہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں واپس فرما دیتے تھے. ہجرت سے پہلے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس امانتوں کا انچارج بنایا. جس کی امانتیں تھی وہ ہجرت سے پہلے حضرت علی کے حوالے فرمائی تھی، اور تاکید کی تھی کہ وہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ تمام امانتیں لوٹا دیں. اس کو ایجوکیشنل تھیوری میں بھی it's a very important aspect for the teachers and the parents. یہ ایک مثال ہے کہ ایجوکیشنل جو تھیوریز ہیں، جو ایجوکیشنل کے طریقے ہیں، تربیت کے طریقے ہیں، یا تو دینی معاملات میں تربیت کرنا،
اپنی اولاد کی تربیت کرنا یا اپنے ایز اے ٹیچر شاگردوں کی تربیت کرنا، اس کے لیے ایک بالکل ماڈرن تھیوری جیسے نکلے ہیں، اس میں سے ایک موٹیویشنل. آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ اس کی صرف برائیاں بیان کریں گے یا صرف ڈرائیں گے یا دھمکائیں گے، تو جس سے آپ کا سابقہ ہے، چاہے آپ دین کا کام کر رہے ہو، اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہو، یا ایز اے ٹیچر آپ دوسروں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو ان کے جو کچھ خوبیاں ہیں وہ بیان کر کے، جب اتنی خوبیاں ہیں تو یہ ایک کام، دو کام، تین کام ہیں، اس کو دھیرے دھیرے آپ جو خلاف شریعت ہیں یا ان کے سیکھنے میں حائل ہو رہی ہیں، ان کو آپ دور کر سکتے ہیں. موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو راغب کرنا کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ اور کام کے لیے، کچھ اور عادتوں کے لیے. وہ تو اچھی عادت ہے، اس میں یہ عادت بھی شامل کر لوں. بہت اہم پوائنٹ ہے ایجوکیشن کا، ایجوکیشن کی ماڈرن تھیوریز وہ ساری یہی بتاتی ہیں کہ موٹیویشن، اس کے کئی طریقے ہیں، وہ بھی ہم ابھی انشاءاللہ معلوم کریں گے. تو موٹیویشن میں یہ ہے کہ ان کے اندر جو خوبیاں ہیں تو کسی طرح سے لاک ہو رہی ہیں، تو اس کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ سمجھیں کہ دے آر ناٹ ٹوٹلی یوز لیس. ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان ٹوٹلی یوز لیس نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے. تو اس کا یہ دو پارٹ ہیں. وہ ایک تو انہی میں سے مومنین تو سارے امانت کو واپس کرنے والے امین ہوتے تھے، لیکن اہل کتاب میں بھی پورے ایسے نہیں تھے. تمہارے پاس بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو امانت دار ہیں، اور وہ لوگوں کی امانتیں چاہے وہ کتنی ہی ہوں، ایک ڈھیر جیسی بھی ہوں، تو تم اگر مطالبہ کریں گے تو فوری ایک سیکنڈ، ایک منٹ ضائع کرے بغیر اس امانت کو لا کے دے دیں گے. لیکن بعض لوگوں، سب بھی نہیں، بلکہ من اہل الکتاب سے بات شروع ہو رہی ہے، جار مجرور سے، کہ ان میں ایسے بھی ہیں کہ تم خزانہ لا کے رکھ دو ان کے پاس، اور وہ جب بھی تم مطالبہ کرو گے تو دے ول ریٹرن اٹ. لیکن اس کے بعد دوسری ایک خامی بتائی جا رہی ہے جو زیادہ تر لوگوں میں ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کو بجائے ادا کر دینے کے ہیلے بہانے کرتے تھے، اس کو کھا لینے کی کوشش کرتے تھے، اور امانت رکھنے والے کو تقاضا کرنا پڑتا تھا، تبھی جا کے وہ اس کو ادا بھی کرتے تھے، یا نہیں تو کبھی امانت میں خیانت بھی کر دیتے تھے. یہ دو باتیں کیریکٹرسٹک کی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میں ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹلی یوز لیس ہو. مال کے معاملے میں کچھ ایماندار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں. اب اس کا یہ ڈفرنس ان میں کیوں تھا، اس کی وضاحت اس ٹکڑے میں ہے. ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمین. اب اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے آپ گرامر وغیرہ سب اپنے طور پہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمین سبیل، یہاں تک جو ٹکڑا ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک تو تورات تھی یا پھر انجیل تھی. اس کو پڑھنا یا سمجھنا وہ صرف علماء کا کام تھا، اور
وہ سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی تورات کو پڑھ نہیں سمجھتا، سمجھ نہیں سکتا، وہ صرف علماء کا کام ہے، باقی لوگ علماء کی ہی پیروی کریں گے۔ اور اسی طرح آج بھی، آج تو خیر بہت تبدیلی آ گئی، کچھ زمانہ پہلے پورے سارے لوگ نہ تفسیر بیان کر سکتے تھے نہ قرآن کے بارے میں، بلکہ وہ صرف حق اس کے لیے ہزاروں کنڈیشن تھی کہ انہیں گرامر بھی جانتا ہے، جو ہے تاریخ بھی جانتا ہے، شان نزول بھی جانتا ہے، اور ہر قسم کا علم رکھتا ہے، تبھی وہ قرآن کے بارے میں منہ کھولے گا۔ کوئی عام آدمی قرآن دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے، وہ گرامر سے واقف نہیں ہے، وہ شان نزول سے واقف نہیں ہے، نہ اس وقت کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ لیکن اب بہت چینج آ گیا، اب بہت عام، ہر کوئی جو ہے پڑھ بھی سکتا ہے، دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے، آپ بھی وہ کام کرتے ہیں، ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج بھی اگر کوئی عالم پوچھے گا تو وہ یہی دیکھے گا وہ یہ سب کون ہیں، ان کون سی درسگاہ سے فارغ ہیں، اور یہ دین کی قرآن کی تعلیم کا کون سا سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس۔ They will reject me. I am not authorized to teach Quran and Hadith. ایسے علماء آج بھی موجود ہیں۔ اب یہ جو لیسا علینا فی الامیین تھا، ایک تورات ہے، تورات کے کئی جو جسے ہم فتویٰ کہتے ہیں، یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹ، وہ بعد میں علماء نے اس کو ایجاد کیا، اور وہ ایک کتاب ہے جو یہودیوں میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، آج تک بھی پڑھی جاتی ہے، تورات کے پڑھنے والے سمجھنے والے بہت کم ہیں، اور اس کا نام ہے تلمود۔ تلمود، یہ تورات کی بجائے یہ پڑھی جاتی ہے۔ تلمود is called the شرح of تورات، تورات کی۔ اب اس میں جتنے احکام ہیں اس کو شریعت کے لحاظ سے اس میں نافذ کیا، پوری شریعت۔ تو وہ ان علماء نے جنہوں نے تلمود مرتب کی، وہ ایسے تمام احکام جو تورات میں تھے اس میں رد و بدل کر کے شرعی حیثیت سے اس کو حلال قرار دیا کہ یہ جائز ہے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، بعض ایسے علماء بھی ہیں کہ کافر کا مال کھا لو، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، اس کو دھوکہ دے دو کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ بالکل خلاف ہے۔ ایک مومن نہ کافر کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ تو تلمود میں انہوں نے شریعت کو ایسے ڈسکرائب کیا کہ جتنے امیون ہیں ان کے معاملے میں یا ان کا کوئی مال کھانے سے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے، وہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے ان کا اس کا کھانا یا ان کو دھوکہ دینا ان کے پاس اس کی شرح میں، اس کی فقہ میں، یا پھر اس کی وضاحت کے لیے آج بھی بہت سوں کے پاس، لیکن وہی چیز ایک یہودی دوسرے یہودی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ایک اہل کتاب دوسرے اہل کتاب کو کسی معاملے میں اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے سود نہیں کھا سکتا، بلکہ یہ سب جو اہل کتاب نہیں ہے ان سے لینا وہ جائز تھا، آج بھی ہے وہ۔ اور یہ جو بات ہے، ان لوگوں نے جو تورات میں تبدیلی لالی، اس کی شرح لکھی، اس کے جو فقہ کو تبدیل کر دیا، یہ جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ کہا کہ اللہ نے ایسا ہم کو حکم دیا ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارے نبی نے ان کو۔ فہم یہ عالمون جو ہے، they know that they
have mentioned something which is not in their sharia. उसको उन्होंने अपने लिए, इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र पिछली आयतों में पढ़े थे, मैं तौरात में कुछ चीज़ों की जो तुम मानते हो तब्दीली लाने वाला हूँ, उसके अंदर तुम्हारे इस्लाह करने वाला हूँ कुछ चीज़ों को। उनमें से एक चीज़ उस वक्त शायद हम नहीं बयान कर रहे थे, ये थी कि ये जो ऐसे अकीदे रख लिए थे कि जो अहले किताब नहीं है उनको धोखा देना जायज़ है, उनका माल खा जाना जायज़ है, उनसे सूद खाना जायज़ है। तो ये ऐसे जो तलमूद में वो आ गए। जो डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते हैं, उनकी तफसीर पढ़ते हैं या उनके वो जो तकारीर हैं, उसमें उन्होंने एक हवाला दिया एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, बिहाइंड द क्लोज डोर। मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन देखने वाला हूँ इंशाल्लाह, कि वो उस ईसाइयों ने उनके अंदरूनी चालों को, यहूदियों के, उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। उसका नाम है बिहाइंड द क्लोज डोर, दरवाजे के पीछे, यानी अंदर उनकी साजिशें क्या है। और शायद वो अब तक बैन होगी या बैन नहीं हुई, आई डोंट नो। इसको नोट कर लीजिए, गूगल पे या यूट्यूब पे डाल के देखिए। मैं समझता हूँ कि वो मौजूद है, इसलिए क्या हाल हाल में कोई वो भी था उसका क्या कहते हैं उससे, वो जो ट्रेलर ट्रेलर, हाँ ट्रेलर भी है, लेकिन पूरी फिल्म भी मौजूद है, वो बनी भी है, दिखाई भी गई है और अब भी है। तो उसको बिहाइंड द क्लोज डोर आप भी डाल के देखिए। मैं नहीं देखा, लेकिन देखने वाला हूँ जब भी फुर्सत हुई इंशाल्लाह, ये उस पे यूट्यूब पे। उसका नाम है बिहाइंड द क्लोज डोर। तो उसके बाद ये टुकड़ा है, तो इसकी अहमियत कई तरह से आ रही है। एक तो उनके कैरेक्टरिस्टिक को भी हाईलाइट किया जा रहा है, और दूसरे एजुकेशनल थ्योरीज में या फिर अपनी औलाद की तरबियत में ये कि उनकी अच्छाइयों को बयान करो और उसकी मदद से उनके जो खामियां हैं उनको दूर करो। लेकिन ज़माने से यही तरीक़ा तालीम में जारी है कि वो जो कमज़ोर है उसको 0, 1, 2, 3 मार्क्स दे के उसको डिस्करेज करते हैं। अमेरिकन एजुकेशनल सिस्टम में वो चीज़ नहीं है, बल्कि वो मार्क्स से ज़्यादा वो ग्रेडिंग की तरफ उनका रुझान रहता है कि ये ग्रेड जस्ट टू इम्प्रूव योर ग्रेड। आप कुछ तो जानते हैं, लेकिन वो आपके लेवल का जो ग्रेड है, जिस ग्रेड में है उसमें थोड़ा पीछे है। वहां तक जाने के लिए ये कोशिश कर लेंगे, देन योर ग्रेड विल इम्प्रूव। ये नहीं कि 0 दे दिया और नाअहल करार दे दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि इफ यू आर गेटिंग C ग्रेड, दैट मीन्स यू हैव सम नॉलेज, बट द एक्सपेक्टेड नॉलेज इज A ग्रेड। और B grade है, that means there is some deficiency in your knowledge. वो deficiency को complete करके from C to B improvement, B to A improvement. अगर बिल्कुल C है तो फिर वो that is not countable to come up to that level. Then you have to repeat that grade. उसको improve करना पड़ेगा। लेकिन आज भी इंडिया में, पाकिस्तान में फेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और उसको जो है वहाँ भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं तालीमी निज़ाम में, लेकिन वैसे इम्प्रूवमेंट नहीं है जो यहाँ पर मौजूदा तालीमी निज़ाम में हम देख रहे हैं। सो कन्फर्म दैट देयर हैव सम एबिलिटी, लेकिन आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा जानने वाला, थोड़ा शार्प, थोड़ा स्लो लर्नर होता है, उसके लिए उसको पुशअप करने के सैकड़ों तरीके हैं।
اس ایک سبجیکٹ میں اس کو اسپیشل کوچنگ، اس کے جو بیسک بیس ہے اس کو درست کر کے اس سبجیکٹس کو اور دوسرے سبجیکٹ سے ملا کے اس کو پش اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس وائی بہت کم لوگ یہاں پر ہائی اسکول میں فیل ہونے کا لفظ ہی نہیں ہے. جسٹ آفٹر دا 12th گریڈ دے پاس. گریڈ میں کچھ فرق ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھتا، بس یہی کہ وہ دے آر ہائی اسکول گریجویٹ اور ناٹ. اور یہی چیز اپنی اولاد کی تربیت میں بھی ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو شو دیم دیٹ دیر آر سو مینی گڈ تھنگس. ان کی لرننگ میں، ان کے عادات میں، ان کے اخلاق میں، ان کے رہن سہن میں ساری چیزیں ہیں، کچھ اچھی ہیں، لیکن ان میں ایک ایک کر کے امپروومنٹ اگر کریں، یہ کر لیں تو یہ چیز اور بہتر ہوگی. یو ول امپروو یور اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یور کیریکٹر، یور اخلاق جو ہیں اس میں سدھار کر سکتا ہے. یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ چونکہ میرا سبجیکٹ ایجوکیشن ہے اس لیے بھی اس کو سمجھنے میں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ دین کے کام میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف ڈراتے ہیں، جہنم میں جائیں گے، جہنم ایسی ہے، یہ ایک عمل کر لیے تو جہنم میں جائیں گے، یہ ایک عمل کر لیے تو جنت تو گارنٹی ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو پھر جو ہے جنت ہی جنت ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیروں و نذیرہ کا خطاب دیا گیا. آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں کہ اعمال سے، اخلاق سے اور لوگوں کے ڈیل کرنے سے، سماجی زندگی میں، فیملی لائف میں، یا پھر اپنے دوسرے معاملات میں، امانت داری میں، اگر وہ صحیح ہیں تو ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں. تو نظارت بھی ہے کہ اگر کچھ چیزیں اچھی ہیں تو ان میں امپروومنٹ ہونا چاہیے. یہ سیلف محاسبے سے بھی ہوتا ہے. تو اپنی ذاتی تربیت اور دین کے کام کے لیے ایز اے ٹیچر، آپ میں سے بہت سے اب جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہتے ہیں، ان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو نیور ایور. اور پھر ایک اور چیز اس میں آتی ہے، وہ کمپیریزن. آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے، یو کمپیئر ون چائلڈ، اپنے بچوں میں دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں، یا پھر اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں. وہ کتنا تیز ہے، پڑھائی میں کیسا ہے، تم پیچھے کیسے. دس از دا پوائزن. This is the poison. You are giving the poison to your own children by comparing them with their brothers, sisters, or the children of the family. اپنے قریبی رشتہ داروں کے بچوں سے. That is poison جو ان کو آپ سے بھی بدزن کر دیتا ہے، اور پھر زمانے سے، سماج سے، سوسائٹی سے ان میں حسد، جلن، اس قسم کی تمام خراب عادتیں دھیرے دھیرے پکڑتے رہتی ہیں. Are you following my point? ہم قرآن کو صرف جو ہے ترجمہ کر کے اس کی گرامر کر لی ہے تو ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ we have to consider in different ways کہ قرآن ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے. یہی ایک آیت نہیں، بہت سی مکی آیتیں ہیں، مدنی آیتیں ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت بھی سکھا رہی. ان آیات سے حکمت بھی سکھا رہے ہیں کہ کس طرح کسی کو راغب کرنے کے لیے ان کی کچھ خوبیاں ہیں تو اسے بھی بیان کر دی. اسی طرح سے آل عمران میں وہ ایک جو تمہارے ہمارے درمیان چیزیں ہیں، کم از کم اس طرف آ جاؤ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، توحید پہ قائم رہیں. وہ پورا ایک گروپ تھا جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اس
خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد جو نجران کے جو وفد آیا تھا اس کے بعد جو دعوت کا طریقہ دیا گیا ہے، ایسے کئی آپ کو آیتیں اس سورہ آل عمران میں بھی ملے گی اور دوسری مدنی مکی صورتوں میں بھی ملے گی. Is it clear the importance؟ ویسے بہت اور اس میں کہہ سکتا تھا لیکن وقت اور اس کے لحاظ سے فی الحال اتنا کافی ہے. What is your view or any question on it؟ نہیں سر بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی آپ ایجوکیٹ کریں. ہو جاتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی بچوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس کا ویڈیو دیکھو. تم That is poison. That is poison. You are poisoning them. کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے اندر دیکھنے بتاؤ، اس کو اپنے اندر دیکھنے بتاؤ. You have so many good qualities. No human is there who is called totally useless or totally good. کوئی آپ نہیں، میں نہیں، کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو اپنے کو کہے کہ میں ہی جو ہے بالکل صحیح ہوں یا میں ہی سب سے اچھا ہوں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ہمارے اندر بھی اپنی ذاتی تربیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے. کچھ کام تو میں کرتا ہوں جو اچھے ہیں، کچھ ہیں جو برے ہیں. سو آئی مسٹ ٹرائی اینڈ آسک اللہ سبحانہ وتعالی ٹو سیو می فرام دوز تھنگ اف آئی ریئلائز ریئلی دے آر بیڈ. تو یہ ہر جگہ تربیت میں کام آنے والی آیتیں بھی ہیں، ہسٹوریکلی بھی ہیں. اب جتنے ہسٹوریکلی یا اس کا جو شان نزول میں جو اس کی وہ کرتے ہیں، عبداللہ بن سلام کی مثال دیتے ہیں کہ کسی نے لا کے ان کے پاس وہ بہت بڑے 10,000 درہم رکھا دیے تھے اور پھر وہ آ کے مانگا تو آپ نے فوری اسی وقت واپس کر دیا. وہ ایمان لانے کے بعد ان کے اندر وہ عالم بھی تھے، تورات کا بھی علم رکھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت بھی حاصل کیے تھے، ان کا ایمان پکا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف ہم شان نزول اور عبداللہ بن سلام اور پھر ایسے بھی کیریکٹرز کا اس وقت کے مدینے کے یہودیوں کا ذکر ہے جنہوں نے 1 دینار کے لیے بھی لوگوں کو انکار کر دیا، اس کو ہڑپ لیا، اس کو ان کو لوٹایا نہیں. تو اس شان نزول میں ایسے کیریکٹرز کا، لیکن قرآن کسی کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ تم میں سے ہی ایک جماعت ایسی ہے جن کے اندر یہ خوبی ہے، اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے. جب وہ یہ کر رہے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو. Is it clear? Clear? Anything to say about it? کلیئر الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور کسی کو کوئی اس میں ڈاؤٹ یا سوال ہے؟ یس. سر یہ ہماری تربیت میں اضافہ ہوا سر. جی سر، یہ تورات اور تلمود تورات کا ایک وہ ہے پارٹ ہے یا الگ ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں بالکل الگ چیز ہے یہ. جیسے شرعیت کو ایک جگہ جمع کرنا، فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں یا پھر فتاوے کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اس میں کئی لوگ جو ہے غلو کر جاتے ہیں. بلکہ ایک گروپ ایسا بھی ہے ہمارے مسلمانوں میں جو یہ کہتا ہے کہ کافروں کا مال حلال ہے، ان کو دھوکہ دینا جائز ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. چلیے ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، آج بھی 1 گھنٹے کی کلاس ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے وی ول موو بیک ٹو 10 منٹس، اور کلاس کا وقت ہوگا 7:05 سے 7:05 ٹو 8:15. ٹوٹل 75 منٹس کی آپ کی کلاس انشاءاللہ. 8:20
اوکے، اور یہ ٹائم چینج ہونے تک پھر مزید اس میں ہم کوئی اور فرق نہیں کریں گے. ہماری کلاس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 75 منٹس ہے، لیکن یہ ایک ویک ایک ہی گھنٹے کی کلاس ہو رہی ہے. 7:15 یا 20 تک ہم اس کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا 7:15 کو ہم آج شروع کیے. I don't think you have any objection to it. کسی کو یہ ٹائمنگ میں گڑبڑ ہے؟ یہ ٹائم چینج ہونے تک انشاءاللہ یہی ٹائم رکھیں گے، 7:05 to 8:20. کسی کو کوئی دقت ہے اس میں؟ جی نہیں سر، جی نہیں. چلیے، ادھر بھی جو ورکنگ لوگ ہیں ابصار ہے، فراق اعظمی ہے، اور کون ہے وہ عامرہ تو کبھی آتی کبھی اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اینی ون؟ No problem. No No problem. problem. No problem. Good. Come on. So next Monday we will get the full time, inshallah. Instead of 1 hour 5 minutes, we will get the total class time, that is 75 minutes. 1 hour 15 minutes. چلیے اب اس کو ہم ابھی ہمارے پاس پورے 14 منٹ باقی ہیں اس کی انالیسس. یہاں تک جلدی سے کریے گرامیٹیکل انالیسس. آپ اس کو پورا اس کے ڈیفیکلٹ ورڈس کو بھی سمجھ گئے اور پھر اب ان کا کیا تعلق ہے. Who wants to take this first part? Come on. جس کو بھی آپ کہیں گے. بہتر ہے کہ ہمیشہ بولنے والوں سے تھوڑا کسی اور کو موقع دیجیے. میں بول تو سکتا ہوں لیکن ٹھیک ہے. عائشہ حسینی سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد راشدہ خاور ایک پارٹ کریں گی، اس کے بعد صدف حسین ایک کریں گی، 2-3 تو مل کے اس کو ختم کریں گے. چلیے ایک پہلا پارٹ. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار. ٹھیک ہے، چلیے چلیے. اور ایک چیز اور کہ بعض وقت میں جو آپ پڑھتے ہیں اس کو اوکے کر دیتا ہوں، اور بعض وقت کوئی اور پڑھتا ہے تو اس کو بھی اوکے کرتا ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ایگزیکٹ گرامر ہی ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا. کہیں آپ ایسی غلطی کرو گے جہاں پر جملے کو غلط سمجھ رہے ہیں، یا فعلیہ کو اسمیہ کو فعلیہ کر رہے ہو، یا پھر جو اس کے وہ ضمائر ہیں ان کو دوسرے شخص سے اس سے ملا رہے ہو، ایسی بڑی غلطیوں کے اوپر میں آپ کو روکتا ہوں. لیکن بعض چھوٹی چیزیں ہیں، وہ خاص طور سے جار مجرور وغیرہ، تو اس میں اگر آپ صحیح سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کے فہم میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. تو دیٹس مائی انکریجمنٹ ٹو دا لرنرز. وہ ایک طریقہ ہے کہ میں ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا کہ اگر وہ صحیح سمجھ رہے ہیں تو. صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر وہاں پر روکنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اس کو کچھ اور طریقے سے سمجھا تو ضروری نہیں ہے کہ آمنہ یا حمیرہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کریں کہ آپ وہاں پر ان کو اوکے بول دیے اور مجھے بھی اوکے بول دیے، تیسرا کوئی پڑھا تو اسے بھی اوکے بول دیے. مین مقصد ہمارا گرامر نہیں ہے بلکہ گرامر سے ہیلپ لینا ہے تاکہ ہم ضمائر، فعل، فاعل، مبتدا یا پھر جو ہے خبر وہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کریں. وہ ٹکڑا صحیح ہمارے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. گرامر میں بھی جتنے گرامیرین ہیں ان کے اندر خود کافی اختلافات ہوتے ہیں. کوئی کسی طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتا ہے.
قرآن کی تفسیر میں اختلافات ہوتے ہیں. اختلاف کے معنی بالکل اگینسٹ نہیں جاتے، لیکن کوئی شان نزول سے اس کی تفسیر کر دیتا ہے، کوئی جو ہے آج کے ماحول میں بھی اس کی تو بہت سی تفاسیر ہیں. جتنے ماڈرن مفسرین ہیں وہ سب آج کے ماحول میں تفسیر کرتے ہیں. اوکے، وہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کچھ اور طریقے سے پڑھے ہیں اس سے معنی سمجھنے میں، قرآن سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہو رہا ہے تو دیٹ از اوکے فار می. اور اگر کہیں آپ اس کو سمجھنے کی بجائے الٹا کہیں اور ریفر کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں I have to interrupt. چلو عائشہ، جی جو سر. بھی سمجھ رہے ہیں کرو، اور جی جہاں سر. پر کوئی فاش غلطی ہوگی then there I will control you. I don't want to discourage you. جی سر. ومن اہل کتابی، تو یہ جو جملہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے جار مجرور سے، تو میں ابھی اس کو کلاسیفائی نہیں کروں گی کہ کس طرح کا جملہ ہے. وہ حرف ربط ہے، من حرف جار ہے، تو من اہلی جار مجرور ہو گیا متعلق ہے. اور اہل کتاب میں سے ہے، تو وہ جو ہے آ رہا ہے وہ یہاں کا ایک ہڈن بی ورب ہے. تو اہل کتابی مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے. اور اہل کتاب میں سے من وہ ہے، تو یہاں پر من آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا جملے اسمیہ. لیکن آگے ایک ہے ان تأمنہ بقنطار، تو یہاں سے ایک شرط شروع ہو رہی، تو یہ ہو گیا جملے اسمیہ انشائیہ شرطیہ. ویری گڈ، ویری گڈ. اس میں من یقیناً مبتدا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حرف شرط ہے، اور یہ اس کو آپ خبریہ نہیں انشائیہ کہیں گے. یہ مبتدا ہے لیکن انشائیہ ہے، شرطیہ یہاں سے ہے نا. ان تامن ہو، یہ کیا ہے؟ حرف وہ فعل، پہلے شرط ہے، یہ ویری اس گڈ کا روٹ فعل، ہے امنا، اور فعل تأمن ہے فاعل، یعنی کہ تم. یہ خطاب جس سے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پڑھنے والے کو، کہ تم امانت رکھتے ہو اس کو، یا اس کے پاس امانت رکھتے ہو. تأمن ہو کی ضمیر جا رہی ہے اہل کتاب میں سے جو، جس کی بات ہو رہی ہے من کی طرف. کوئی بھی من اہل کتاب، کوئی بھی ہے نا، وہ کوئی بھی کوئی ہے، وہ یہ من ان تامن ہو، یہ شرط ہے نا. یہ فعل شرط ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بقنطار. بقنطار، یہ حرف جر کے ساتھ مل کے جار مجرور متعلق تأمن ہو گیا. تو یہ ہو گئی کنڈیشن کہ تم جی سر. ٹھیک ہے. بقنطاری کیا ہے؟ بہت بڑا اماؤنٹ آف ٹریجر یا دولت، ویلتھ، اس کی طرح. قنطار اس کا تعلق کیا ہے آگے پیچھے والے حرف سے؟ کہ امانت جو رکھائی جا رہی ہے کسی بڑی رقم کی، جو اہل کتاب میں سے کچھ اس طرح کی ایک کیریکٹرسٹک ہے، گروپ آف پیپل ہیں یا کچھ اہل کتاب میں سے ہیں جو ٹرسٹ وردی ہیں، تو ان کی یہ کنڈیشن بتائی جاتی ہے. بیٹا میں معنی نہیں پوچھ رہا ہوں، بقنطاری کا کس ورڈ سے تعلق ہے پوچھ رہا ہوں. تأمن ہو سر. تو کیا ہے وہ؟ چار مجرور کیا متعلق بولیں گے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری سر. جاری ہے. کس سے متعلق ہوگا؟ وہ کس سے ہوگا؟ تأمن ہو سر. جار تعامن مجرور سے متعلق ہوگا، تأمن تو ہو. یہ جی اس سے متعلق ہے. اب یہ خالی خنتار نہیں آیا بلکہ جار مجرور کے ساتھ آیا. تامن ہو، اس کے پاس یہ ہو کی یہ چیزیں میرے پاس بہت اہم ہیں. ہو جب آتا ہے یہ جس کے اوپر ہمیشہ جتنے بھی ضمائر ہوں وہ کسی کو
ریفر کرتے ہیں. اب یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے وہ من اہل الکتاب ہے نا، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ہے نا، تامن ہو اس کے پاس، یہ اس من اہل الکتابی بے قنطارن جار مجرور متعلق ہے تامن ہو. اور کیا کرے گا وہ کیا کرے گا، اس کا آگے ہے جواب شرط شاباش. یودہی الیکا. تو اس کو ہم اس کا روٹ ورڈ ہے ادایا. تو وہ ادا کرے گا اس کو، لوٹا دے گا الیکا الیکا تم کو، جار مجرور متعلق یؤدیہ، اور یؤدیہ میں جو ہی کی ضمیر ہے وہ جا رہی ہے قنطارن کی طرف. تو یؤدیہ میں فعل ہے، فاعل ہے وہ جو اہل کتاب میں سے جو ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، اور مفعول ہے ہی کی ضمیر جو جا رہی ہے قنطارن کی طرف، جو امانت رکھی گئی تھی اس کے پاس. ٹھیک ہے. آگے الیکا میں کیا کیا ہے؟ الیکا میں جار مجرور متعلق یؤدیہ، اور کا کی ضمیر جا رہی ہے جس ہماری طرف، جس کی طرف یہ خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہم اگر اس کو دینے والے ہیں امانت تو وہ ہماری جو طرف امانت خطاب. تم کو لوٹا دے گا یعنی امانت رکھنے والے کو ہے نا. تم کون ہے وہ؟ تم کون ہے وہ جو امانت رکھا ہے اس کو وہ فوری واپس کر دے گا. اب اس میں دیکھیے کہ جملہ شروع ہو رہا ہے یہ جار مجرور اور مرکب اضافی سے ہے، تو یہیں سے انالیسس شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں سے جملے انشائیہ شرطیہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے من ان تامنہ بقنطار. اب یہ من کون ہے؟ یہ فرام دس تھنگ. اب یہ پورا جار مجرور اور اس کا مرکب مل کے یہ تامنہ کو کتنے متعلق ہو رہے ہیں؟ یہ جار مجرور متعلق ہے، بے قنطار متعلق ہے. تو یہ متعلق ہے تامن سے ہی، لیکن اس کے معنی بالکل الگ نکل رہے ہیں. یہ مانت کیا رکھو، ایک خزانہ رکھو، اور ہو کی ضمیر ادھر جا رہی ہے لیکن متعلق ہے تامن ہو، جس کے پاس ہو کو ریفر کر رہا ہے، در مجرور ہے، متعلق ہے. یہاں تک یہ پورا ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں سے جواب شرط ہے یو ڈیڈ اے گڈ جاب. آپ کے سمجھ میں جو چیز آ رہی ہے وہ میرے پیش نظر ہے، یہ نہیں کہ بالکل غلطی کہیں کر رہے ہیں، کسی ضمیر کو آپ ریفر کر رہے ہیں غلط، تو دیر آئی ول انٹرپٹ یو. ویری گڈ. اس کے بعد دوسرا میں کیا نام لیا تھا؟ ایشا کس اس کا ایشا؟ السلام علیکم. مجھے ہاں چلیے آپ کو یاد رہنا چاہیے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. ویری گڈ. چلیے دوسرا ٹکڑا ہے. واو جو ہے یہ حرف رفع بھی اور عطف بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کہ مطلب نہیں یار رب سے زیادہ عطف ہے. عطف ہے. منہم سے جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے، ہم کی ضمیر اہل کتابی کی طرف جا رہی ہے. من جو ہے من صرف اہل کتاب کی طرف نہیں جا رہی، مطلب جو اس گروپ میں سے وہ من اہل الکتاب کی من طرف جی من اہل الکتاب کی طرف. صرف اہل کتاب ہوں گے تو پھر وہ مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. صحیح سر. یہ اہل الکتاب کے دو گروپ ہیں. صحیح. ایک تو وہ ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے نا، ان میں ایک اچھی خوبی بھی ہے، لیکن اسی اہل کتاب میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس میں یہ گڈ کوالٹیز نہیں. ہم بالکل من اہل الکتاب کی طرف جا رہی ہے. گڈ. من ان تامنوہ سے یہ ان سے جو ہے شرطیہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. تامنوہ جو ہے تامنا جو ہے اس کا فعل شرط ہے، اور اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، اور بھی دینارین جار مجرور متعلق تامنہ ہے.
لا یودیہو الیکا، تو لا سے حرف نفی شروع ہو رہا اب ہے. یہاں پر میں آپ کو روکا تھا کہ ربط نہیں، عطف ہی کہیں گے آپ یہاں جی پر. تو اب یہ عطف ہے، تو کون سی چیز ہے اس میں جو کس پہ عطف اور معطوف کیا، معطوف کیا ہے، عطف کیا ہے؟ یہاں پر اس کو ربط نہیں بول سکتے آپ. بعض جگہ دونوں بھی بولیں گے تو چل جائے گا، لیکن اس میں کیا، کس پہ کون سی چیز معطوف ہے، معطوف الیہ کیا جائے؟ سر تھوڑا سا سوچ کے، بہت آسان ہے، بول سکتے ہیں آپ. انتامن بنار لا یودیہ الی، الیکا سر نہیں، نہیں، یہ تامنہ بدینار، دونوں سر یہ ورب تو دونوں اوپر نیچے یوز ہوئے ہوئے. منہم من اہل کتابی سر ہوگا میرا خیال ہے. نہیں ایسا نہیں. دیکھیں نا یہاں پر تامنہ بقنطار، جی، یا تامنہ بدینار، اچھا یہ دونوں ایک دوسرے پہ عطف. بالکل عطف معطوف ہو رہے ہیں کہ یہاں پر خزانہ رکھا دو تو واپس کر دے گا، یہاں پر 1 دینار بھی رکھا دو نہیں واپس کرے لا یودہ، تو نا. نہیں ویسے وہ پورا عطف. ٹکڑا بھی اس پہ معطوف ہو رہا ہے، لیکن خاص طور سے اسٹریس یہ ہے کہ ایک گروپ وہ ہے جو خزانہ رکھا دو تو تم کو واپس کر دے گا، اور دوسرے میں جو چیز معطوف ہو رہی ہے 1 دینار، خزانہ تو دور کی بات ہے، 1 دینار بھی اس کے پاس رکھا دو لا یودہ، اس کو وہ واپس نہیں کرے تو گا. سر یہ پورا یہ ہم کہہ سکتے کہ پورا کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک پورے گروپ کا ذکر ہے ایک، لیکن یہاں پر عطف و معطوف چونکہ پورے جملہ بھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کمپیریزن 2 گروپ میں سے جو ایک ہی گروپ کے ہیں، اہل کتاب سے ہیں، ان میں کمپیریزن ہو رہا ہے، ان میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ ہے تامنہ بقنطار، تامنہ بدینار، ایک وہ ہے جس کے پاس آپ بہت سارا ڈھیر سارا مال رکھا دیے یودی الیہ کا، اور دوسرا وہ ہے ان تامنہ بدینار، 1 دینار بھی رکھے لا یودی. تو وہ نہیں ادا کرے گا آپ کی. اسے کلیئر، جتنا ہم بیک گراؤنڈ کرے، اس کے بعد ایک ایک لفظ کے معنی کرے، پھر اس کے بعد یا اس کے انالیسس کر رہے ہیں، تو یہ انالیسس بھی ضروری ہے، گرامیٹیکلی بھی اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو اس سے اور آیت کھل کے آئے گی. مقصد ہے جی سر. اب یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد کا ایک ٹکڑا، پھر آپ تیسرے کو پاس کریں گے. ما دمت علیہ قائمن، اللہ حرف استثناء ہے، اور مستثنیٰ منہو جو ہوگا ما دمت علیہ قائمن تک ہوگا. اب یہ پورے کے لفظی معنی کریں گے ہم، یا پھر اس سر کو پورا دمتا جو ہے پھر یہ ویک ورب ہو جائے گا، تو اس کا پھر ویک ورب ہے تو اس کا ایک اسم ہونا چاہیے جو میرا خیال سے سبیلن بن رہا ہے. کیا نہیں، ابھی نہیں آ رہا، نہیں اس کا نہیں، وہ لیسا کا یہ اسم بن رہا ہے نا. دمتا، تا جو ہے خود وہ ویک ورب ہے سر، تو پھر اس کا اسم ہونا چاہیے. کیا ویک ہونا ورب ہے تو اسم تو ہے نا، تا کیا ہے پھر یہ. او صحیح، دمتا تا اس کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. تاکہ تم، یہ تم جو بھی امانت رکھا علیہ قائمن، اور تم اس کے اوپر کھڑے رہو، یا پھر اس کے ایک پورے فریز کے معنی ہم لکھے کہ جب تک کہ تم تقاضا نہ کرو اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو. ٹھیک ہے، جب تک تم لا یؤدو الیکا، لا یؤدیہ الیکا، ٹھیک ہے اس کی ایک شرط رکھی گئی. آج سر پہ کھڑے رہو گے، تقاضا کرو گے، تو تو تب پھر دے بھی یہاں پر ایک نکیشن ہے، پھر نہیں. انڈیکیشن بھی، شاید اس وقت تقاضا کرے تو واپس کر دے گا، یا ممکن ہے کہ نہیں. اب یہ دونوں باتیں کیوں ہو رہی ہیں 1 منٹ کے اندر آپ کو کرنا ہے. سر یہ کریکٹرسٹک ان کے دونوں بتائے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. آگے سے کنیکشن میں لائیے. اچھا جی. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین
उम्मीयीन। उम्मीयीना सबील। हम्म, तो ये जालिका इसमें इशारा है, मुशार इलैह ये पिछला हो गया। तो बताया गया है बी अन्ना, बी जो है जो ये वजह सबबिया होगा सर, बिल्कुल। और अन्ना का जुमला है, हम उसका इसम है। कालू लईसा अलैना फिल उम्मीयीना जो है सबील इसकी खबर हो जाएगी। कालू से मकौलुल कौल है वो उनका, और वो फिर मकौला जो होगा वो लईसा से शुरू होगा जो कि काना का जुमला है, और उसका इसम सर सबील लेंगे या उम्मीयीन सबीलून लेंगे सिर्फ ना, तो वो इसका इसम हो जाएगा, और अलीना फिल उम्मीयीना जो होगी उसकी खबर हो जाएगी। अब ये उम्मीन हम जो है इसको कर चुके हैं, जी और वो कौन है, ये वो मुशरिकीन मक्का जिनको उम्मी कहते थे। जी चलिए एक टुकड़ा सर ने किसका नाम लिया था, सदफ का, 1 मिनट में कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। जी जी सर, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वयकूलूना अलल्लाहिल काज़िबा व हुम ला यालमून, यहाँ तक पहले हम इसे करेंगे। वयकूलूना, और वो बोलते हैं, इसमें है ये फेल फाइल होगा इसमें या की, वो या की ज़मीर जो है या जा रहा है वो पीछे उन लोगों की तरफ जो पीछे बोल रहे थे लईसा अलैना, जहाँ पर अल्लाही जार मजरूर मुतल्लिक यकूलूना, और अल कज़ब जो है ये इसका, क्योंकि यकूलूना का मफूल हो जाएगा कि वो बोलते हैं झूठ। बिल्कुल झूठ। और ये झूठ भी कैसे, नहीं जान के झूठ नहीं बोलते, वो हम यालमून। और ये बात को वो जितने भी उनके उलमा हैं वो मालूम है उनको कि ये गलत है, लेकिन ये जो कह रहे हैं फी उम्मीयीन सबील, वो हम यालमून एंड दे नो इट। तो ये तलमूद में जो उसमें दर्द बदल हो गई, उन्होंने उसको जायज करार दे दिया। इसको एक बार गौर से देख लीजिए, थोड़ा सा क्विक रिवीजन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हुए, इसी से तमाम आयत आ रही है 76, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। फ्राइडे क्लास के टाइमिंग वही रहेंगे, अलबत्ता नेक्स्ट मंडे से we will push back to 10 minutes. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.